السلام علیکم ویورز، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج آپ کے لیے واقعی بہت انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو ایک واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک یادگار کہانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس یادگار کہانی اور ویڈیو کا عنوان ہے ہیر رانجھا۔ او میری ہیرے، او میرے رانجھا، رومانوی داستان جسے پیر وارث شاہ نے لکھا امر کر دیا۔ بابا بلے شاہ نے ہیر رانجھا لکھی۔ حقیقت کتنی ہے اس داستان میں، یا یہ داستان ہی ہے؟ رانجھا دراصل کردار کا نام نہیں بلکہ رانجھا تو اس کی قومیت تھی، اور اس کا نام تو میاں مراد بخش عرف میاں رانجھا تھا۔ کم از کم میں تو اس بات سے ناواقف تھا، شاید بعض قاری بھی یہی سمجھتے ہوں۔ تخت ہزارہ سرگودا کے مشرق میں دریائے چناب کے کنارے پر آباد ایک خوبصورت سرسبز اور خوشحال قصبہ ہے، جہاں کے اکثر باسی کاشتکاری سے وابستہ ہیں۔ لیکن تخت ہزارہ کی وجہ شہرت ہیر رانجھا کی وہ رومانوی داستان ہے جس پر پاک و ہند میں بیسیوں فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ اس قصے کو نظم و نثر میں بھی کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ تخت ہزارہ میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب سڑک کے ساتھ ایک امام بارگاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں میاں رانجھا کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن شاید یہ ایک مفروضہ ہی ہے، کیونکہ اس بات کی تصدیق یہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال یہ ایک تاریخی گاؤں ہے جس کا پرانا نام کھجیاں والا تھا۔ کسی مغل شہنشاہ نے دوران سفر اس جگہ پڑاؤ کیا اور بادشاہ کا تخت یہاں بچھایا گیا، جس کی مناسبت سے اس جگہ کا نام تخت ہزارہ ہو گیا، جو اب تک تخت ہزارہ کے نام سے موسوم چلا آتا ہے۔ میاں رانجھا اور عزت بی بی عرف مائی ہیر سیال کی لازوال محبت کے گرد ہی گھومتا ہے۔ فقہ علیہ بیانیہ ہے کہ رانجھا 4 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹا تھا۔ چھوٹا ہونے کے ناطے والد کا چہیتا تھا۔ بڑے بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے جو شادی شدہ تھے، جبکہ میاں رانجھا فکر معاش سے بیگانہ سیر و سیاحت کے عادی اور بانسری بجانے کا شوقین تھا۔ میاں رانجھا بچپن سے نازوں سے پلا تھا، جس نے دکھ نہیں دیکھے تھے۔ والد کی وفات کے بعد میاں رانجھا کی مشکلات کا دور تب شروع ہوتا ہے جب بھائی والد کے ترکہ میں سے زمین کا حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رفتہ نوبت کھانا پانی بند ہونے تک پہنچ جاتی ہے۔ رانجھا اپنی کل کائنات تن کے جوڑے اور بانسری کے ساتھ گاؤں چھوڑتے ہیں اور پھرتے پھراتے ہیر سیال کے گاؤں جا پہنچتے ہیں۔ عزت بی بی عرف مائی ہیر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کے حسن کے چرچے زبان زد عام تھے۔ رانجھا پانی گھاٹ پر پانی بھرنے آئی ہیر کو دیکھتے ہی سو دل و جان سے فریفتہ ہو گیا اور بے خود ہو کر بانسری بجانے لگا۔ ہیر آئی تو رانجھا بانسری نہ بجائے؟ اوئے ہوئے! اس نووارد اجنبی میاں رانجھے کی بانسری کی دھن سنتی ہے، اپنے والد کو قائل کرتی ہے اور میاں رانجھے کو مال مویشی چرانے کا کام سونپ دیتی ہے۔ اب میاں رانجھا مویشی چراتے اور بانسری بجاتے پھرتے ہیں۔ بانسری سے نکلنے والی مدھر سروں نے بالآخر ہیر کا دل موہ لیا اور وہ میاں رانجھا کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں پیار کا جذبہ محسوس کرنے لگے اور محبت کا اظہار کر دیا۔ بعد ازاں ہارے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن ہیر کا چچا کیدو ہیر رانجھا کو دیکھ لیتا ہے۔ کیدو ایک حاسد اور منہ پھٹ انسان تھا جو ان دونوں کے خفیہ محبت کا پردہ چاک کر دیتا تھا۔ ہیر رانجھا کی محبت کا چرچا عام ہونے کے بعد مزید بدنامی سے بچنے کے لیے ہیر کے والدین نے زبردستی ہیر کی شادی کر دی۔ میاں رانجھا اپنی ہیر کے بیاہے جانے پر سخت دل برداشتہ ہوا۔ اسی صدمے میں گرفتار بغل میں بانسری دابی اور چنگل بیاباں میں سرگرداں پھرنے لگا۔ اسی دوران میاں رانجھا کی ملاقات گورکھ ناتھ سے ہوئی، جو جوگیوں کے ایک فرقے کن پھٹا کا بانی تھا۔ گورکھ ناتھ کی تبلیغ سے میاں رانجھا نے گیروا لباس تن کیا، میں کاسا لیا اور جوگی بن گیا۔ اس نے اپنے کان چھدوائے، دنیا کو خیر بات کہا اور سادھو و سنت کا بھیس اوڑھ لیا۔ پھر گاؤں گاؤں نگر نگر پھرتا پھراتا آخر کار اسی دیہات پہنچ گیا جہاں ہیر بیائی گئی تھی۔ رانجھا وہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیر نے بھی اپنے رانجھے کو پہچان لیا۔ رانجھا چوری چھپے ہیر کا دیدار کیا کرتا، اپنی سہیلی اور ننر سہتی کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بناتی ہے جس کے تحت ہیر کو زہریلا سانپ ڈس لیتا ہے، جس پر سہتی کہتی ہے کہ اس سانپ کا زہر نکالنے کے لیے سادھو کو بلوانا ہوگا۔ سادھو اور کوئی نہیں رانجھا ہوتا ہے۔ ہیر اور سادھو کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور یوں رانجھا اور ہیر موقع ملتے ہی گاؤں سے بھاگ آتے ہیں۔
مگر دونوں نے خود سے شادی کرنے کا بجائے واپس ہیر کے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر والوں کو منایا جا سکے۔ ابتدائی طور پر تو ہیر کے والدین کے دل میں بیٹی کی محبت اور ضد غالب آئی، مگر کچھ تکرار کے بعد وہ اپنی بیٹی کی شادی میاں رانجھا سے کرنے پر رضامند ہو گئے۔ مگر حاسد قیدو نے عین شادی کے دن زہریلے لڈو کھلا کر ہیر کا کام تمام کر دیا۔ رانجھے تک یہ خبر پہنچی تو وہ روتا پیٹتا اپنی محبوبہ کی طرف بھاگا۔ ہیر کو مردہ دیکھا اور دل برداشتہ ہو کر خود بھی زہریلا لڈو کھا کر خودکشی کر لی، اور یوں اس رومانوی داستان کے دو لازوال کردار ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ واہ کیا بات ہے! جب بھی رومانوی لوک داستان کا ذکر چھڑے گا، ہیر رانجھا کی پریم کتھا کے تذکرہ کے بغیر ادھورا رہے گا۔ ہیر رانجھا نے محبت کی مثال قائم کر دی۔ دوستو دیکھو، آج کل کی محبت ہے جسم کی محبت ہے، جسم کی حص ہے، ہوس ہے، ہوس پوری، محبت ختم۔ ہیر رانجھا نے محبت کی، دیکھو ہیر کی شادی بھی ہو گئی، وہ اپنے سسرال بھی چلی گئی، رانجھا پھر بھی ہیر کا ہی رہا، ہیر رانجھے کی رہی، اور آخر کار ملنے کا ٹائم آیا کو منافقوں نے انہیں ملنے نہ دیا۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔